حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور، صحابہ کے بعد تابعین کا دور آ چکا۔ تابعین کے دور میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ ایک دن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی۔ مدینہ منورہ سے نکلتے تو 10 دفعہ سوچتے کہ مدینہ منورہ سے نکل گیا ہوں، اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ ہمیں تو امریکہ چلے جائیں تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی خیال ہوتا ہے کہ امریکہ سے آنے کے بعد فلانا کام کریں۔ ہم صبح شام صبح شام صبح شام زندگی کے منصوبے ایسے بناتے رہتے ہیں جس کے پیچھے صرف جھوٹ ہو، صرف جھوٹ، صرف دھوکہ، صرف دجل، صرف فریب، جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ عمرے کا سفر بھی اختیار نہیں کرتے تھے۔ حج تو کیا ہوا، عمرے کا سفر بھی کہ میں باہر نکلا تو میری موت ہو گئی تو پھر مدینہ منورہ کی مٹی نصیب نہیں ہوگی۔ حدیث میں یہ حکم ہے جو آدمی انتقال کر جائے فوراً دفنا دو۔ یہ تو ہمارے یہاں کے رواج ہیں کہ یہاں سے لے کر کے میت کو ڈبے بند کر کے اپنے گاؤں گوٹھ بھیجو۔ اسلام کی تعلیم جہاں جس شہر میں جب ہے فوراً دفنا دو۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، تو پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت کب آئے گی تو میں یہ عمرے کا سفر وغیرہ کر لیا کروں۔ اس لیے نہیں کہ میں دنیا جمع کروں گا، اس لیے کہ میں پھر مدینہ منورہ سے باہر جا کر بیت اللہ کی زیارت کروں گا، عمرہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، یہ 5 آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ بہت سوچتے رہے کہ یہ کیا مطلب ہوا، یہ 5 سال ہیں، یہ 5 گھنٹے ہیں، 5 دن ہیں، 5 مہینے ہیں، کیا ہے؟ بہت سوچا، سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے گزشتہ جمعے غالباً امام محمد ابن سیرین کے بارے میں بتلایا تھا کہ خواب کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی کو، خادم کو تیار کیا اور کہا کہ دیکھو یہ خواب ہے جو میں نے تمہیں سنایا ہے، یہ امام محمد ابن سیرین کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کسی نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتلا دیں۔ امام محمد ابن سیرین نے یہ خواب سنا اور کہا نہیں، پہلے بتاؤ کس نے دیکھا ہے۔ کہا امام صاحب انہوں نے منع کیا ہے کہ بتانا نہیں کس نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور سوال جواب ہوئے ہیں۔ کہا بھائی اگر تم یہ نہیں بتاتے کہ کس نے دیکھا ہے تو ہم بھی نہیں بتاتے کس کی تعبیر کیا ہے۔ یہ واپس ہو گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب محمد ابن سیرین بتا نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ نام کہ کس نے دیکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں مجبوری ہے، جاؤ بتا دو۔ چلے گئے، کہا جی یہ امام مالک نے دیکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو محمد ابن سیرین کا سب سے پہلا جملہ یہ تھا، یہ خواب وہی دیکھ سکتے تھے، یہ خواب وہی دیکھ سکتے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ نہ 5 گھنٹے ہیں، نہ 5 دن ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 مہینے، نہ 5 سال ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، وہ 5 باتیں جو قرآن میں آئیں یاد کرو۔ بارش کب برسے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، موت کب آئے گی کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، اوہو قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ دوستو جو لوگ اتنی تیاری کرنے والے تھے، جو ہر وقت تیاری میں رہتے تھے، وہ بھی ڈرے اور سہمے رہتے تھے انجام کیسا ہوگا۔ ہم ایسے غافل، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آخر وقت ہے، رو رہے ہیں، پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ حضرت سفیان ثوری بڑے بزرگوں میں سے حضرت
اتنے بڑے بزرگ تھے کہ بیت اللہ میں ہر مسجد حرام میں لیٹے ہوئے تھے اور سر دوسرے بزرگ سفیان بن عیینہ کے رانوں پر رکھا ہوا تھا، آرام فرما رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت سفیان ثوری کو، حضرت آپ نے جو فلاں فتویٰ دیا تھا اس کی وجہ سے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا ہے جو آپ کی موت کا پروانہ لے کر آ رہا ہے کہ آپ کو پھانسی دی جائے، حکم نامہ لے کے آ رہا ہے۔ وہاں سے چل پڑا بغداد سے۔ اوہ اچھا، اٹھ گئے، اٹھ کر سیدھا گئے بیت اللہ پہ، ملتزم پہ۔ ملتزم، بعض لوگ بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ملتزم پہ ہوں۔ ملتزم وہاں وہ نہیں ہے، بیت اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے لے کر جو یہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، یہ ملتزم ہے۔ ملتزم پہ گئے اور ہاتھ رکھا، فرمایا جو ملتزم سے چمٹتا ہے وہ ایسے سے ماں سے چمٹنے والا، اللہ سے چمٹ گیا، وہ جو مانگے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور جا کے کیا کہا، اے اللہ اگر موت کا پروانہ لے کر آنے والا یہاں پہنچ گیا تو میری تیری دوستی ختم۔ کیا ناز ہے، اللہ اکبر۔ کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ سے ایسی دوستی کرنے والے بھی ہیں۔ اور آ کر پھر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے، لیٹ گئے، جو بھی کر۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آ گئی کہ وہ جو آدمی وہاں سے پروانہ لے کر چلا تھا رستے میں اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرا اور مر گیا۔ بڑے لوگ تھے یہ۔ اب انتقال کا وقت ہے، زمین پر ہیں، رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت کیا کوئی گناہ یاد آ گیا؟ آپ رو رہے ہیں، کیا کوئی گناہ یاد آ گیا؟ فرمایا گناہ؟ یہ تو تم نے بہت بڑی بات کر دی۔ میں تو اس وقت اس ڈر میں ہوں کہ ساری زندگی تو اللہ سے محبت کی ہے، تعلق رکھا ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو کہ اللہ مرنے سے پہلے میرا ایمان واپس لے لے۔ بڑے بڑے ایسے تھے، ہم گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، معلوم ہے کہ یہ زبردست گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے چھوٹ دی پچھلی دفعہ، میں نے توبہ کی تھی، پھر میں کر رہا ہوں، پھر گناہ، پھر کر رہا ہوں، پھر گناہ۔ حوصلے دیکھیے ان بے سر و سامانوں کے۔ ہائے، اس واسطے بھائی جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں کھپائی ہے وہ ڈرتے تھے، اور ہم ایسے نڈر ہیں کہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اور آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ بھائی جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت تو آ گئی نا، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، قیامت کو تو وہ دیکھے گا جو اس وقت زندہ ہوگا۔ عجیب کسی نے لکھا ہے، پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کس طرح لوگ کھڑے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے، ابھی سوال ہوگا۔ انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا جب تم ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور تمہیں خاموش رہنا ہوتا ہے، تم خاموش کھڑے ہوتے نا، خاموش کھڑے، ایسی سالوں، پتہ نہیں 300 سال لکھا کہتا ہوں، خاموش کھڑا رہا، منہ خشک، پسینہ ٹپک رہا ہے، خاموش کھڑا ہے، کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں ابھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے وہ گھڑی آنے والی ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ بہت بیوقوف ہے وہ آدمی جس کو یہ پتہ ہو کہ مجھے واپس جانا ہے اور اس کی تیاری نہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا گیا عقل مند کون ہے، کہا عقل مند تو وہ ہے ہاں جو آنے والے وقت کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ بتاؤ نا، کسی کو یہ پتا ہو کہ یہ گھر کل خالی کرنا ہے، مجھے عدالت نے آرڈر کر دیا ہے، میرا سامان نکال کے پھینک دیا جائے گا، اور پھر بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے بھائی جاؤ کوئی دوسرا مکان دیکھو، اب عدالت چھوڑے گی نہیں، اب تمہیں اس دفعہ تمہیں نکال کر باہر پھینک دے گی، بیٹھا ہوا، کیا ہوگا نتیجہ؟
اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بار بار سوچتا ہوں، ہم اپنا حال بیان کرتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے، بار بار سوچتے ہیں، بار بار غفلت ہوتی ہے، بار بار خیالات ہے، بار بار غفلت ہوتی ہے۔ ایک سہارا ہے توبہ کا، بس اس دنیا میں ایک سہارا ہے کہ جیسے ہی کچھ ہو فوراً توبہ کی جائے، لمحہ بھر دیر نہ لگائی جائے۔ اور پھر دوسرا سہارا وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں بس۔ دنیا میں توبہ اور آخرت کی توبہ قبول نہیں ہے، لہذا آخرت میں کیا سہارا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا۔ کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں، مگر سفارش کیسے کریں؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ ایسا کون سا تیر مارا ہے؟ ان کے دین کے لیے جان دے دی، ان کے دین کے لیے پسینہ بہایا، اپنا مال سارا ان کے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ یہ دل میں محبت بہت تھی، اتنی محبت کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کچھ نہیں۔ ہم نے دیکھا ایک صاحب کو، بہت لوگوں کو ٹوکتے تھے، ایسے نہیں کرو بھائی، یوں کرو۔ ہم چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، ہم کہتے ان کو کیا ہو گیا، ہر ایک کو ٹوکتے رہتے۔ یہ ہمارے حضرت کی مسجد کے پاس رہتے تھے۔ کوئی آدمی نے مسجد میں زور سے چھینک ماری نماز کے بعد، کہ آپ کے ابا کا گھر ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب چھینک لیں تو آدمی کو آواز کو پست کرنا چاہیے۔ جب ابا کا گھر ہے ایسے چھینک رہے، تو میں بہت سچی بات ہے، میں اندر سے بڑا وہ ہوتا تھا، یہ کیا ہے، یہ ٹھیکیدار بنے رہتے۔ چھوٹا تھا، لیکن دیکھا کس دن ان کی بچی کی شادی تھی، اور باوجود منع کرنے کے سامنے والے لوگ تصویر کھینچنے شروع ہو گئے۔ ان کے تو آپ دیکھو تو ایسا لگا جیسے یہ سب پھٹ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر عبداللہ، انہوں نے فون پکڑا، کیا ٹھیک ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ چلیں چلیں، لیا اپنے گھر لے گئے۔ بلڈ پریشر دیکھا تو شوٹ۔ تو واقعی ٹوکتا نہیں تھا، ریل اندر کی اصل گرمی تھی، اصل اندر سنت ٹوٹنے سے غم ہوتا تھا۔ ہمارے تو ہم جب کسی کو ٹوک رہے تھے تو اس وقت ہمارے بلڈ پریشر نہیں بڑھا ہوتا، ہم اندر سے کہتے آج اسکور سیٹل کرنے کا موقع ہے، آج ذرا سناؤں نا اس کو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رائمنڈ سے واپس آ رہے تھے یہ صاحب، ابھی لاہور میں تھے، ٹرین ٹائم باقی تھا، مغرب کی نماز میں انتقال ہو گیا، نماز کے اندر انتقال ہو گیا۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہے کیا؟ یہاں توبہ کا سہارا ہے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کی امید کس برتے پر ہے؟ کس برتے پر کیا کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں؟ خیر چھوڑو اس کو، کوشش کریں بھائی، آخرت سامنے ہو، آخرت سامنے اوجھل ہو جائے، پھر کوئی یاد دلانے والا ہو۔ مجھے بار بار عرض کروں، کوئی یاد دلانے والا، کوئی ایسا ماحول ہو ہمارے پاس جہاں جاتے ہوں تو یاد آتا ہو۔ دن بھر میں کوئی ایک دفعہ تو کسی ایسے کے پاس بیٹھ جائیں کہ جو یہ بتائے تو ہم کہے واقعی اللہ یہ 24 گھنٹے بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر، اللہ معاف فرما دے۔ رات کو سوتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھتے 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 پاک صاف ہو گئے، سو گئے، اب رات کو بے شک اللہ بلا لے اپنے پاس، صاف ہو کر گئے۔ ایسا کوئی خانہ ہی نہیں ہے۔ جو آدمی کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مولوی صاحب پر، حضرت پر احسان کیا ہے، حضرت کی مجلس میں آیا ہوں، ہاں حضرت کی مجلس میں آیا ہوں، بڑا احسان کیا ہے میں نے۔ دوستو اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو ہر وقت آپ کو آخرت کی یاد دلائیں، ہر وقت جس وقت غفلت ہو جائے اللہ ان کی وجہ سے یاد آ جائے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موت آنے والی ہے، پتہ نہیں کس وقت آنے والی ہے۔ بتا کر آتی تو چلو جس وقت ہوتا ہم تیاری کر لیتے، وہ بتا کر نہیں آتی۔ صبح صبح دیکھتا ہوں، گھر سے نکلا ہوں، ہمارا چونکہ سفر لمبا ہے، گاؤں سے لے کر کے یہاں شہر تک آنا، اس سفر لمبے سفر میں دیکھتا ہوں وہ بیچارہ وہ موٹر سائیکل والا ہے، وہ موٹر سائیکل ادھر پڑی ہے، خود ادھر پڑا، گھر سے نکلا ہوگا کتنی ساری پلان منصوبہ بنا کے کہ بیگم فلاں چیز تیار رکھنا، میں ابھی آتا ہوں، اب واپسی میں آتے ہوئے یہ لیتے آئیے گا، ہمیں لیتے آؤں گا، پتہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں، کیا بھروسہ ہے؟ وہ کسی نے کلپ بھیجی تھی، پتہ نہیں آپ حضرات نے بھی دیکھی،
مجھ سب بیان کرتے کرتے ڈھیر ہو گئے. تو بھائی کوشش کرنا چاہیے. میں اپنی ذات کو بھی مخاطب کرتا ہوں, کوشش کرنی چاہیے ایسے ماحولوں میں اٹھنا بیٹھنا, ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کہ جب غفلت ہو جائے یاد دلا دیں, جب غفلت ہو جائے یاد دلا دیں. اور جب غفلت ہو تو یہ سوچیں کہ یہ غفلت کیوں ہوئی ہے, کیا مجھے کوئی جگانے والا نہیں تھا, کیا کوئی مجھے یاد دلانے والا نہیں تھا. فکر کرو گے انشاءاللہ تو اللہ پاک رستے بنا دیں گے. اور جو اس کی فکر نہیں کریں گے اللہ کو بھی اس کی فکر نہیں ہے. یاد رکھو, یہ ہم نے بڑے مولانا سلیم خان صاحب سے خود سنی یہ بات. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ. ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ, جنہوں نے اللہ کو بلایا تو کیا ہوا, فرمایا فانساہم انفسہم, اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا. اب ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ان کی خیر کس میں ہے, ان کی بہتری کس میں ہے. اپنا آپ بھلا دیا. تم میرے بندے تھے, بھلا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. رسول کی امتی تھے, بھلا دیا کہ رسول کا امتی ہوں. میں کیا ہوں, میں ایک بیوی کا شوہر ہوں, اس کے چوچلے مجھے پورے کرنے, ایک بچوں کا باپ ہوں, اس کی ضرورت پوری کرنی, دنیا کی ضرورت پوری کرنی ہے. اور میں فلاں جگہ کا ڈائریکٹر ہوں, مجھے اس کی کام کرنا, میں فلاں جگہ کا تاجر ہوں, مجھے یہ کرنا. فانساہم انفسہم, اللہ کو بھلائیں گے, اللہ ہمیں اپنا آپ بھلا دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.